ایک سوال تو آپ کا یہ تھا، دوسرا کیا تھا؟ ہاں اوہو، وہ بہت لمبا موضوع ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مجھے مطالعے کا طریقہ سکھاتے تھے، میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ والد صاحب خود کیسے پڑھتے تھے۔ ہم لوگ جس طرح صحیح طور پر کتاب کو پڑھتے ہیں، حضرت والد صاحب تو اس طرح روزنامہ کا اخبار بھی نہیں پڑھتے تھے۔ اخبار وہ اس طرح پڑھتے تھے، یقین مانے کہ اخبار نکالنے والے کو خبر نہیں ہوگی کہ آج ہمارے اخبار میں کیا چھپا، ایڈیٹر کو خبر نہیں ہوگی کہ آج ہم نے ایڈیٹوریل میں کیا لکھا، لیکن حضرت والد صاحب پوری طرح ہضم کر لیتے تھے کہ نہرو نے کیا کہا، پٹیل نے کیا کہا، کانگریس نے کیا کیا، سوتنتر پارٹی نے کیا کہا، کیا موقف ہوا، روس امریکہ میں کیا معاملہ چل رہا ہے، ویتنام میں کیا حالات ہیں۔ پورا گہرائی سے ڈوب کر پڑھتے تھے، ایک ایک لفظ تو الگ الگ پڑھتے تھے۔ یہ مطالعے کا طریقہ کوئی اس طرح مطالعہ شاید نہیں کرتا ہوں، الگ الگ پڑھتے تھے بہت غور سے۔ اور اخبار پڑھنے کے بعد وہ تھک جایا کرتے تھے۔ لوگ تو تھکنے کے بعد اخبار پڑھتے ہیں، وہ اخبار پڑھ کے تھک جایا کرتے تھے۔ اسی سے اندازہ کیجئے کہ ان کا پڑھنے کا انداز کیا تھا۔ اسی کو انہوں نے مجھے سکھایا۔ دوسری بات انہوں نے سکھائی کہ پہلے کتاب کے مقصد کو سمجھو، پوری تحریر پڑھو، پھر اس کے بعد اس کے خلاصہ لکھنے کی کوشش کرو۔ پہلی بار میں تم نہیں لکھ پاؤ گے، بالکل نہیں لکھ پاؤ گے، تو پھر دوبارہ خود بخود پڑھنے کی ضرورت سمجھو گے کہ اچھا میں پھر سے سمجھوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ پھر دوبارہ پڑھو گے اور زیادہ غور سے پڑھو گے، اس میں کچھ تم کو سمجھ میں آئے گا 30% 40%، اس کو لکھنے بیٹھو۔ پھر لکھنے کے بعد تیسری مرتبہ پھر پڑھو، اور پڑھنے کے بعد اب اپنے خلاصے کو لکھو، تو تم کو پتہ چلے گا کہ تم نے تو خلاصے میں کچھ بھی نہیں لکھا، بہت کم لکھا، تو تم اس کو کاٹ دو گے اور اثر نو لکھو گے۔ جس کتاب کو تم اس طرح نہ پڑھو اور اس کو اس طرح اس کا خلاصہ نہ لکھو، اس کو پڑھا ہوا مجھ سے مت کہنا۔ وہ مجھ سے پوچھتے تھے فلاں کتاب پڑھی ہے، تو میں کہتا تھا آپ کے طریقے پر نہیں پڑھی ہے، اور کبھی کہتا تھا کہ جی پڑھی ہے۔ اب جی پڑھیے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے میں پڑھی۔ تو اس کا امتحان لیتے تھے وہ کہ تم نے فتح الملہم پڑھی، شرح مسلم؟ جی پڑھی۔ بتاؤ تقدیر کے بارے میں مولانا شبیر عثمانی نے کس طرح مسئلے کو حل کیا؟ یہ ان کا طریقہ تھا۔ زاد المعاد پڑھ لی، سیرت پر ابن قیم کی کتاب پڑھ لی۔ حجت الوداع کے بارے میں ابن قیم کے اپنے مخصوص خیالات کیا ہیں جو عام سیرت نگاروں سے ہٹ کر ہیں، بتاؤ۔ اس طرح وہ امتحان لیتے تھے، تو ظاہر ہے اس طرح پڑھنا پڑتا تھا، اور ڈر لگتا تھا کہ کسی وقت بھی امتحان لے لیں گے تو فیل ہو جائیں گے۔ تو ایک تو اور کیا تیسری چیز تھی؟ یہ تو ہوا جو عام درسی کتابوں کا، لیکن عام کتابوں کا مطالعہ کس طرح ہونا؟ نہیں، کوئی بھی کتاب ہو۔ اب میں اخبار کا مطالعہ اس طرح بتا رہا ہوں تو پھر عام کتابیں کیا؟ کوئی بھی کتاب ہو، آپ اس کتاب پر بحث کر سکیں، بول سکیں، تبصرہ کر سکیں، رائے دے سکیں، کمنٹس کر سکیں۔ یہ تب ہوگا جب آپ اس کو ڈائجسٹ کر لیں، پوری طرح ہضم کر لیں، اور اتنے غور سے جب تک آپ نہیں پڑھیں گے، آپ کمانڈ کے ساتھ اس کتاب کا حوالہ نہیں دے سکتے، اور دیں گے تو اس میں غلطیوں کے امکانات زیادہ۔